بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید حج کو جاتے ہوئے کوفہ میں چند روز ٹھہرے، پھر جب وہاں سے کوچ کیا تو ان کی شاہانہ سواری نہایت شان و شوکت سے حضرت بہلول رحمہ اللہ کے پاس سے گزری۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ نے ہارون رشید کو دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا، اے امیر المؤمنین، مجھ سے ایک حدیث سنتے جاؤ، سنو۔ حضرت عبداللہ عامری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے تو منی میں آپ کی سواری اس صورت میں گزری کہ آپ ایک اونٹ پر سوار تھے اور آپ کے نیچے ایک سادہ سا کجاوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری بغیر کسی دنیاوی دبدبہ کے گزری۔ پس اے ہارون رشید، تم بھی بغیر کسی تکبر اور دبدبہ کے انتہائی تواضع سے گزرو۔ یہ حدیث سن کر ہارون رشید رونے لگا۔ کہا، اے بہلول، کچھ اور امر بالمعروف کی تلقین کرو۔ بہلول رحمہ اللہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، جس شخص کو اللہ نے مال و جمال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص مال میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرے اور جمال میں عفت یعنی پاک دامنی کو قائم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اے بہلول، تم نے کیا خوب کہا۔ پھر کہا، اے بہلول، اگر تم پر کسی کا کچھ قرض ہو تو بتاؤ تاکہ میں ادا کر دوں۔ اس کے جواب میں حضرت بہلول رحمہ اللہ نے کہا، بادشاہ، قرض کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ تم اپنے نفس کے مقروض ہو۔ بہتر ہے کہ آپ کے نفس پر جو خدا کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرو، میرے قرض کا فکر نہ کرو۔ ہارون رشید نے کہا، اچھا، تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں تاکہ تمہاری گزر اوقات آسان ہو جائے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ نے آسمان کی جانب منہ اٹھایا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں اور آپ دونوں ہی خدا کے بندے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایک بندے کو تو یاد رکھے اور دوسرے کو بھول جائے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، دعا فرمائیں کہ یہ کم ہو جائے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کریں، اور اس پر ہمارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے۔ جب یہ ذمہ داری اللہ کی ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں، اور اس پر ہمارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے، تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔